حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی اور تخت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کے لیے جلوس کا ارادہ فرمایا تو شیاطین یعنی جناتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک نادار الوجود اور عمدہ کرسی تیار کریں، جس کی صفت یہ ہو کہ جھوٹا مدعی یا گواہ اس کے دیکھنے سے تھرانے لگے۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں ہاتھی دانت کی ایک کرسی تیار کی گئی، جس کو جواہرات، یاقوت، موتیوں اور زبرجد سے مزین کیا گیا تھا، اور جواہرات سے انگور کے درخت بنا کر اس کو گھیر دیا تھا، جس میں سونے کے 4 کھجور کے درخت ایسے تھے جن کی شاخیں چاندی کی بنائی گئی تھیں۔ ان میں سے 2 درختوں کی چوٹی پر 2 گدھ بنائے گئے تھے، اور اس کرسی اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے 2 شیر تھے، جن کے سروں پر سبز زمرد کے ستون نصب کیے گئے تھے۔ اس طرح شیاطین نے اس تخت کو ایسے سخت پتھر پر رکھا تھا جس کے نیچے سونے کا ایک شردہ بنا تھا جو اس تخت کو گھماتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے نیچے کے درجہ پر چڑھتے تھے تو وہ کرسی اور تخت اپنے اس تمام سامان کے ساتھ جو اس سے متعلق تھا چکی کی طرح گردش میں آ جاتا تھا، اور گدھ اور مور اپنے بازو پھیلاتے تھے، نیز شیر اپنے ہاتھ پھیلا کر دموں کو زمین پر مارنے لگتے تھے، اور ہر درجہ میں صعود پر یعنی کیفیت پیدا ہوتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بالائی منزل پر پہنچے تو دونوں گدھ مشکبہ عنبر تیزی کے ساتھ تاج ان کے سر پر رکھتے تھے، اور تخت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد انہیں کبوتر زبور پیش کرتا جس کو لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ ان کے دائیں جانب علماء بنی اسرائیل سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے، اور بائیں جانب معزز جنات چاندی کی کرسیوں پر۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کے لیے جلوس فرماتے تھے، اور جب کسی معاملے کی شہادت کے لیے گواہ آتے تو وہ کرسی ماں اپنے سامان کے گردش میں آ جاتی تھی، اور شیر و گدھ اور طاؤس اپنے مذکورہ کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر گواہوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی اور سچ و حق کے سوا کوئی جھوٹی شہادت نہ دے سکتا تھا۔ پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کرسی کو شاہ بخت نصر نے اپنے قبضے میں لے لیا، مگر جب اس نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ایک شیر نے اپنے دائیں ہاتھ سے بادشاہ کی پنڈلی اور قدم پر ایک ایسی چھاپ ماری جس کے باعث وہ کرسی پر چڑھ نہ سکا، اور اسی ضرب کی کرب و بے چینی میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور وہ کرسی شہر انطاکیہ و روم و شام کے دارالسلطنت میں باقی رہی، یہاں تک کہ اہل انطاکیہ سے کراس بن صدرس نے جنگ کی اور خلیفہ نے بخت نصر کو شکست دی۔ اس کے بعد کرسی بیت المقدس کی طرف لائی گئی، اور کوئی بادشاہ اس کرسی کے چڑھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ پھر اس کو سخرا بیت المقدس کے پیچھے رکھا گیا، جس کے بعد آج تک اس کی کوئی خبر یا اثر معلوم نہ ہو سکا کہاں گئی اور کیا ہوا۔ اس حکایت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کی وسعت و حیبت و دبدبہ اور انصاف کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کی ذات اور قدرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اس مخلوق میں اس قدر و دبدبہ ہے تو خود خالق کس قدر قادر و مطلق اور رو و دبدبے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اللہ کی ذات پر یقین کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔